السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں رکھیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ یہ جو آیت ہے 177، اس کا جو ہے نا، یہ سورۃ بقرہ کی آیت طویل آیت ہے، یعنی کہ بہت لمبی ہے۔ آیت بھی لمبی ہے اور اس میں کم از کم جو ہے نا 6-7 جو ہے نا مثلا اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس میں مسئلے، 6 سے 7 مسئلے ہیں اس آیت میں۔ یہ سورۃ بقرہ کی طویل ترین آیتوں میں سے ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک آیت ہی کافی ہے، اسی کو ذرا وضاحت سے پڑھ لیں۔ ویسے لگ نہیں رہا جتنا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، چلے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں نیکسٹ صورتوں میں آیات بھی ہیں، پھر ان پر بھی ہم بات کریں گے، تو جتنا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آج ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177، 177 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہ اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، نیکی یہی نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو دراصل ایمان لا کر عمل صالح کرنے کا نام ہے، عمل صالح۔ لہٰذا حقیقی نیکی ان لوگوں کی نیکی ہے جو اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور سختی، نقصان اور جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور نیکی کے تقاضوں کو سچ کر دکھایا، اور یہی لوگ در حقیقت متقی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا نا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا، وہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرما دیا، مسائل جو ہے نا بہت ہیں اس میں، جن کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور یعنی کہ متقی، یعنی کہ یہی لوگ در حقیقت متقی ہیں۔ تو اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو یہ صفات جو ہے نا ہمیں لازمی ہونی چاہیے، اور ان کے بارے میں ہمیں وضاحت سے پتہ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی تھی۔ اہل ایمان کے دلوں میں وسوسہ آیا کہ تحویل کعبہ جو تھا نا، یعنی نیکی یہی نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا، نیکی یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ یعنی کہ اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیں، انی وجہتی وجہی للذی فطر السماوات، وہ والی آیت ہم نے پڑھی تھی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے جو اہل ایمان جو ہے ان کے دل میں وسوسہ ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے وفات پانے والے جو مومنین ہیں ان کے متعلق کیا کہا جائے گا، ان کی نمازوں کا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اعتراض اور اہل ایمان کے وسوسے کا جواب تحویل کعبہ کے سلسلے میں نازل ہونے والی اسی آیت سے دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو میں نے آیت ابھی آپ کو پڑھی ہے نا، وہ آیت نمبر 142 تھی اور 151 تک اس کی تفسیر تھی، تو اس میں سارے شک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں، اصل نیکی تو ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے حکم دیا گیا تھا تو اس حکم کی تعمیر کرنا نیکی تھی، اور جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اب بھی اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا نیکی ہے۔ یعنی محض کسی خاص سمت میں منہ کا لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے حکم کی تعمیر کرنا نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ایمان صحیح نہیں ہے اس وقت کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اس وقت تک۔ جب ایمان صحیح ہو جائے گا تو پھر ہماری تمام نیکیاں ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور خاص بس نماز پڑھتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ اپنی نیکیاں یہ نہیں کہتے ہیں جی ہم نے نماز پڑھی، ہم نے یہ اور وہ، چلو بھی السلام علیکم، یہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے پر، اور اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دیکھیں ہمارا ایمان یہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے فرشتے ہیں۔ ہم نے قیامت کو دیکھا ہے نہیں، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت آئے گی تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے نہیں، ہم نے نبی جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے ہم نے انہیں دیکھا نہیں، ہم نے اپنے رسول کو دیکھا ہے نہیں نہ دیکھا، تو ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس پر ہمیں یقین ہے۔ جنت اور دوزخ کو ہم نے دیکھا ہے نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ بندہ جب مر جائے گا تو دوبارہ زندہ ہوگا، ہمارا ایمان ہے ہاں جی ہوگا۔ نیکی ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ویسا ہی کریں، یعنی جو اللہ نے حکم دے دیا ہے ویسا ہی کرنا، اس کے حکم کے مطابق چلنا ہی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس میں یعنی کہ ایمان ہے۔ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا، یعنی 1 نمبر تو یہ ہو گیا نا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کو خرچ کرنا، کیسے اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس نیکی کا ذکر کیا وہ حقوق العباد ہیں، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی بہت اہم نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال تمہیں دیا گیا ہے اسے مثلا اہل ایمان کو اس پر خرچ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ بندوں کے بھی حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ تعالیٰ نے بار بار زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، پھر سورۃ توبہ میں، پھر سورۃ نساء میں، پھر سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ احقاف میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہیں ہمارے پاس، یعنی آپ کو اتنی وضاحت سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو متقی بندہ اس میں یہ صفات ہونی چاہیے، اور صفات کیسی ہونی چاہیے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے سامنے یعنی میں یہ مکمل کروں۔ اگر میں مکمل نہیں کرتی تو انشاءاللہ آنے والی جو صورتیں ان میں یہ آیتیں ہیں اس کے اوپر پھر اور ہم بات کریں گے، تفسیر سے یعنی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں ہے جی رشتہ داروں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو ان کا حق ادا کریں، سورۃ بنی اسرائیل۔ یعنی اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مسلم پر زکوٰۃ کے علاوہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں پر اپنا مال خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے رسول ان کے اموال میں سے صدقہ لیا کیجئے تاکہ ان کے ذریعے آپ ان کو پاک، یعنی کہ پاک ہو جائیں گے یہ لوگ۔ جب صدقہ دیتے ہیں نا، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ لوگ، ان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ صدقہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
زکوٰۃ دینے کے بعد مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار محتاجوں پر اپنا مال خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہ کرو، اور والدین، قریبی رشتہ دار، مسکین، پڑوسی، اجنبی، مسافر، لونڈیاں، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی قربا۔ سب سے زیادہ حقدار والدین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد جو ہے سب سے زیادہ جب اولاد خرچ کرے تو اپنے والدین پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز یعنی اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے، تو فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر میں نے پوچھا کون سا عمل ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو تین عمل ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، ان میں سے ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقصد میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر فرمایا پھر کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ اس کی مثال، مثلا اللہ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تمہارا دونوں جو ہے نا وہ تمہارا جہاد ہیں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی خدمت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن صحبت کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر یہی فرمایا، یعنی 3 بار یہی فرمایا، پھر چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ سب سے زیادہ قریب ہو، پھر بھی جو سب سے زیادہ قریب، یعنی کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے آگے آتے ہیں جی یتیم پر اپنے پیسے خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ یتیم پر اپنے پیسے جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں میں بھی اسی طرح، اور یتیم کی کفالت کرنے والا بھی قریب قریب ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی مسکین۔ یتیموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مساکین کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں، یعنی کہ مسکین کا ذکر بھی بار بار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین، یعنی سب سے پہلے والدین ہیں، پھر تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہے، پھر مسکین ہے، اور اس کے بعد پھر مسافر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی میراث کی تقسیم کے بعد رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جائیں تو ان میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات بھی کرو۔ سورۃ نساء۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں یعنی کہ اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جس دن روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ یعنی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو بندہ رات کو دن کو روزہ رکھے اور رات کو یعنی کہ عبادت کرے، اور وہ ایسے ہے جیسے کہ بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو روزے رکھتا ہے اور جو رات کو قیام کرتا ہے اسے مثلا وہ بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والے جیسا ہے. ٹھیک ہے. مسکین کون لوگ ہوتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگائے اور اس کو ایک لقمہ یا 2 لقمے یا ایک کھجور یا 2 دے. مثلا ایک لقمہ یا 2 لقمے یا ایک کھجور یا 2 کھجوریں دے کر واپس کر دی جائیں، بلکہ مسکین وہ ہے، غور سے سنیں، غور سے، یہ آپ کے لیے بڑی کارآمد بات ہے، میں بھی آپ کو پتہ ہو لیکن پھر بھی غور سے سنیے گا کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کفایت کرے اور نہ کوئی اسے مسکین سمجھتا ہو، خود ہی اسے کچھ دے اور نہ وہ خود کھڑے ہو کر لوگوں سے اس چیز کا سوال کرے. بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے کہ مسکین وہ بندہ ہے جو کہ 100 روپیہ کما کے لاتا ہے اور اس کے گھر کا خرچ جو ہے وہ 150 روپیہ ہے، تو وہ سفید پوش بندہ ہوا نا کہ وہ کما تو رہا ہے لیکن گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو وہ لوگوں سے مانگ نہیں رہا. تو ایسے لوگوں کو جب آپ دیکھیں تو آپ ان پر بھی خرچ کریں. ٹھیک ہے، آپ ان پر بھی خرچ کریں. ایسے ہی اس کے آگے مسافر ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سائلین ہیں. بے شک یہ مال بہت میٹھا، یعنی کہ مسافروں کے بارے میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ ان کے جو اپنا پیسہ ہے ان پر بھی خرچ کریں، اور جو سائلین ہیں یعنی کہ متقین کے اموال میں سوال کرنے والے اور نادار کا بھی حق ہوتا ہے. نمازیوں کے مالوں میں مانگنے والے اور نادار کا مقرر حق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ غلام کا آزاد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لا اقسم بہذا البلد ہے نا، اس میں ہم نے انسان کو خیر اور شر دونوں کے راستے بتا دیے ہیں، لیکن وہ کھائی میں سے گزر کر، کھائی لفظ ہی لکھا ہوا ہے، درگزر نہ کرے. مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹے میں کیا ہے. ہاں جی، ہم نے انسان کو 2 راستے بتا دیے ہیں، اب وہ جس میں سے چاہے چلے. ٹھیک ہے، چاہے گھاٹے کے سفر پر چلے، چاہے جو اس کے حق میں بہتر ہے اس کے سفر میں چلے. ٹھیک ہے نا. یعنی جو غلاموں کو آزاد کرنا ہے، جو متقی بندے ہیں اس میں سے غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی جو ہے نا ان پر بھی خرچ کرے کہ اپنے پیسوں میں سے غلام بھی آزاد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلم کو آزاد کرے تو اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد، یعنی کہ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ سے بچائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ اور عہد کو پورا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ زیادہ ہو گیا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے. موٹا موٹا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ متقی اگر بننا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا لازمی ہے. اپنے مال میں سے خرچ کریں. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بتائیں. سب سے پہلے والدین ہیں، ٹھیک ہے، والدین پر خرچ کریں، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اس کے بعد مثلا اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ مسکینوں پر خرچ کریں، مسافروں پر خرچ کریں، اس طرح غلام آزاد کریں. ٹھیک ہے، ان سب کا کچھ نہ کچھ سب کا حق بنتا ہے. تو یہ متقیوں کی نشانی ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے جو تھوڑے عمل ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ وہ بھی عمل ہمارے قبول اور منظور فرما لے. وما الینا الا البلاغ المبین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.